پاکستان کی بھارت اور افغانستان سے ملحقہ سرحدیں پہلے ہی غیر محفوظ سمجھی جاتی ہیں۔ اب ایران بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے حوالے سے ایک کنسرن کی حیثیت سے سامنے آیا ہے۔ کل رات گئے ایرانی پاسداران انقلاب نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں میزائل اور ڈرون سے حملے کیے، جس میں 2 معصوم بچے شہید اور 3 لڑکیاں زخمی ہو گئیں۔ اس جارحیت پر پردہ ڈالنے کے لیے ایرانی میڈیا نے حملوں کے فوراً بعد یہ من گھڑت دعویٰ کیا کہ پاسداران نے پاکستان میں سنی دہشت گرد تنظیم جیش العدل کے 2 ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان نے فی الحال بدترین ایرانی جارحیت کا جواب انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سفارتی انداز میں دیا ہے۔ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے، جبکہ ایرانی سفیر جو اس وقت پاکستان سے باہر ہیں ان کو اسلام آباد واپس نہ آنے کا کہا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران نے پاکستان کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر حملے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، جن کی ذمہ داری مکمل طور پر ایران پر عائد ہوتی ہے۔ کل ایران کی جانب سے پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملہ ایسے وقت ہوا جب ڈیووس کے ورلڈ اکنامک فورم میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر ملاقات کر رہے تھے۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ تہران نے پاکستان کی سالمیت کو اس وقت نشانہ بنایا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے سفارتکاری سمیت رابطوں کے متعدد ذرائع موجود تھے، لیکن ایران نے مذاکرات کے بجائے بلا اشتعال جارحیت کا انتخاب کیا۔ ایرانی پاسداران نے کل ایسی ہی حملے عراق اور شام پر بھی کیے تھے، جن میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ آج ڈیووس میں ایک انٹرویو کے دوران ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے وضاحت دی کہ ایران نے پاکستان پر میزائل اور ڈرون سے حملہ نہیں کیا، بلکہ پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیم جیش العدل پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی افواج اپنے دشمنوں کا ہر جگہ تعاقب کرے گی۔ دراصل پاکستان کے اندر ایران کی پہلی کارروائی نہیں، پچھلے سال 1 اپریل کو ایران کی سرحدی حدود سے بلوچستان کے ضلع کیچ میں حملہ کیا گیا تھا، جس میں پاکستانی فوج کے 4 جوان شہید ہو گئے تھے۔ ایرانی سرزمین سے را کی سرگرمیوں کے بھی ناقابل تردید شواہد موجود ہے۔ کلبشن یادو ایران سے ہی پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا تھا۔ بلوچ کلدن تنظیموں کے بھی ایران سے آپریٹ ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے متعدد بار ایران سے پاکستان مخالف دہشت گردی کی شکایت کی ہیں، لیکن ایران نے سنی انسنی کر دی ہے۔ سابق وزیر خارجہ مکتوم شاہ محمود قریشی نے 2019 میں اپنے ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی اور ایرانی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی نشاندہی کی تھی، لیکن ایران نے کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی یہ انتہائی سنگین ترین پیش رفت ہے، جس میں پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات اب اس وقت معطل ہو چکے ہیں۔ اس دوران پاکستان پر ایرانی حملہ ہو چکا ہے، جسے ایران نے اعلانیہ تسلیم کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب دنیا پہلے ہی مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے ایک سنگین ٹینشن سے گزر رہی ہے، اور اس وقت یہ حملے جس میں پاکستان ہی نہیں بلکہ عراق کو اور شام کو بھی ایران نے نشانہ بنایا، یہ بہت ہی سنگین واقعات ہے، خاص طور پر موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی۔ اس موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی 2 ممتاز ترین شخصیات جو کہ بہت طویل تجربہ رکھتی ہیں بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، پاکستان کی دفاعی سیکیورٹی پالیسیز کے حوالے سے اور پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے۔ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع، ڈاکٹر ملیحہ لودھی پاکستان کی سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ، سابق سفیر امریکہ برطانیہ اور بہت ہی سیزن نیوز اینالسٹ، فورن افیئرز اینالسٹ، سیکیورٹی افیئرز اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ مشاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کبھی بھی کوئی بہت ہی کم از کم پچھلے 30-40 سال میں کوئی بہت ہی زبردست دوستانہ اور بہت ہی قریبی تعلقات نہیں رہے، لیکن اس کے پس منظر کے باوجود یہ جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں اس نے تو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے پاکستان ایران کے تعلقات کو۔ جی السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے 1979 میں، ان کے 40 سال کے بعد اتنے برے تعلقات ہمارے ہوئے ہیں کہ ایک باضابطہ ایک حملہ ہوا جس کی مذمت پوری پاکستانی قوم نے کی اور جائز کی، اور گو کہ ہمارا جو رد عمل ہے بالکل میچور اور میجرڈ اور صحیح رد عمل ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا مطلب محتاط سے ہم نے کیا، اور ہم نے ایران کے کبھی مفادات کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایون افغان جہاد میں مجھے یاد ہے، مجھے جنرل ضیاء الحق صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ ایران کے خلاف کوئی آپریشنز کریں، انہوں نے نہیں کیا، اور انہی کے دور میں 1987 میں انہوں نے ہٹ سکواڈ بھیجا تھا مجاہدین خلق کے کچھ لوگوں کو مارنے کے لیے، وہ پکڑے بھی گئے،
لیکن ہم نے ان کا خاموشی سے واپس بھی کر دیا. تو ہم نے ہمیشہ ایران کے مفادات کا تحفظ کیا, حالانکہ امریکہ کے ساتھ قربت جتنی بھی ہو اور بھی ایشوز آئیں تو ایران نے اس کا لحاظ نہیں کیا. اور مجھے دکھ ہوا کہ اس قسم کے جارحانہ اپروچ شاید جو ایران کی ڈیپ سٹیٹ ہے, جو ریولوشنری گارڈز ہیں, ان کا ہے یہ اپروچ, یا ایران نے جس طرح ایک ہیٹرک کر لی ہے مسلمان ممالک کے حملے پر, عراق, سیریا, پاکستان, اور اس وقت حملہ یہ ہوا ہے جب ایک فلسطینی عوام مزاحمت کر رہے ہیں اسرائیلی جارحیت کا. بہتر تو ہوتا کہ توپوں کے رخ تہران سے اسرائیل کے خلاف ہوتے ہیں کہ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں فلسطین کے ساتھ, نہ کہ مسلمانوں کو حملہ کر کے ساری توجہ انہوں نے ادھر مقصود کرا دی. میرے خیال میں اسرائیل میں تو بڑی خوشی منائی گئی ہوگی اس بات کی. تو یہ بڑا دکھ کی بات ہے, اور اس سے تعلقات بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ یہ دہشت گردی پچھلے سال اپریل میں ہوئی تھی پاکستان کے خلاف, 4 ہمارے فوجی شہید ہوئے, ہم نے پھر بھی اس کا کوئی رد عمل نہیں کیا. اور یہ 5واں واقعہ ہوا ہے پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کی سرزمین کے خلاف, ایران کے جو انکروچمنٹ کہہ لیں, جارحیت کہہ لیں, حملہ کہہ لیں, لیکن پاکستان نے بڑے میچورٹی اور اب بھی جو رسپانس ہے بالکل ٹھیک آیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایران اس ایشو پر اب مسلم دنیا میں اور اس خطے میں میرے خیال میں تنہا رہ جائے گا, آئسولیٹ ہو گیا ہے, اور ایران کے اپنے مفادات کو اس سے بہت نقصان پہنچا. ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب, آپ بتائیے گا کہ ایران کا یہ حملہ جو ہے یقینی طور پہ ایک سوچی سمجھی ایک بڑی کارروائی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کے حوالے سے بھی انہوں نے سوچا, اور یقینی طور پہ اس وقت جو ایران کی اندرونی صورتحال ہے, عالمی سطح پر جو صورتحال ہے, پھر پاکستان کے حوالے سے یہ حملہ کرنا, پاکستان کو کسی بھی اسی جگہ پہ پش کرنا جس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال حکومت نے ایک سفارتی رسپانس تو دیا ہے مگر عوام کی تسلی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے اور اعلانیہ حملہ ہوتا ہے اور اس کو قبول کرتی ہے ایک بین الاقوامی قوت, تو اس کا جواب صرف سفارتی تو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. فی الحال پاکستان نے بڑے غیر جذباتی انداز میں بڑا میجرڈ رسپانس دیا ہے, مگر شاید عوام کی تسلی نہیں ہو رہی ہے. یہ حالات کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ایران کی طرف سے یہ جو ایئر سٹرائک ہوئی ہے یہ بہت ہی حیران کن ہے, اور وہ اس لیے کہ ایک ہی دن پہلے ایک بہت ہی سینئر لیول ایرانین ڈیلیگیشن یہاں موجود تھا اسلام آباد میں, اور مذاکرات میں بلکہ وہ مصروف تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی ہو رہا تھا ایران کے ساتھ, اور آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ہمارے جو رابطے ہیں وہ بڑھ گئے تھے, خاص طور پہ جب سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت ہوئی, راپروشما ہوا جو چین نے کروایا. اس کے بعد سے پاکستان کے لیے کافی ڈپلومیٹک آپشنز اور ڈپلومیٹک اسپیس کھل گئی تھی, جس کے پاکستان نے پورا فائدہ اٹھایا, ایران سے اپنے تجارتی تعلقات میں بھی اضافہ کیا. تو اس بیک گراؤنڈ میں ایران کا اس طرح سے سٹرائک کرنا, پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرنا, واقعی یہ ڈیفائز لاجک. ایک لیول پہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت انہوں نے کیوں کیا, اس لیے کہ اس ایکشن سے ایسے وقت پہ جب کہ ایران اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن کو توڑ چکا تھا, خاص طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ راپروشما کرنے کے بعد, اور بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کو تیار تھے, تو انہوں نے ایک ایسا ایکشن اس وقت لیا جس سے کہ ان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن جو ہے وہ ظاہر ہے بڑھے گی, بیکاز آف دی اٹیکس آلسو ان سیریا اینڈ عراق. تو ان سارے ایکشن سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایرانین لیڈرشپ کی کیلکولیشن کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایران کو ڈومیسٹک پریشر بہت ہے ایرانین لیڈرشپ پہ, خاص طور پہ اس لیے کہ انہوں نے غازہ پہ باتیں زیادہ کی ہیں لیکن ایکشن کوئی نہیں خاص دکھایا انہوں نے. تو ایک طرح سے اس پہ دباؤ پڑ رہا تھا ایرانین لیڈرشپ پہ کہ دکھائیں کہ آپ کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے کہ یو کین ایکٹ اگینسٹ ادر کنٹریز.